نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وعلیکم الحمدللہ ہم لوگ جو ہے اپنے سورہ الماعون کا ہم نے پہلا پارٹ اپنے کیا تھا، جس میں ہم نے شروع کی کچھ آیات کی تھی. جو شروع کی جو آیات تھیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ 3 آیات ہم نے کی تھی. کوئی کوئکلی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ جو تینوں آیات تھیں اس میں ہم نے کن کے بارے میں بات کی تھی؟ یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، کون لوگ، کن لوگوں کے بارے میں بات کو کری ہے؟ دکھلاتے ہیں، کس کو دین کو جھٹلاتے ہیں. کو جھٹلاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیسیفائی کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں دین کو. کون ہے؟ الذی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو اس کا ان حق کو نہیں، دھکے دیتے ہیں. ہاں یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اسپیسیفائی کرے کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کی کچھ کوالٹیز بتاتے ہیں. وہی ہم کسی کو کہتے ہیں تم اس کو جانتے ہو، پھر ہم وہ نہیں جانتا تو اس کے کوئی ٹریٹ بتاتے ہیں، یا وہ نہیں ہے جو ایسی ہے، وہ وہاں پہ رہتی ہے، اس کی بیٹی ہے نا. تو ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی ہم کو آگے اس کو اسپیسیفائی کر کے بتا رہے ہیں. پھر جو ہے پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور ان کا پھر دوسرا کیا کہ نہ وہ یتیم کے حق سے، ایک مطلب تو یہ کہ یتیم کا حق کیا ہوتا ہے، یتیم کا حق کیا ہوتا ہے؟ یتیم کا حق وہی ہوتا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے. اکثر لوگ یتیم کا اپنا ہی مال کھا جاتے ہیں. تو وہ تو اس کا اپنا مال ہوتا ہے، وہ تو اس کا یہ نہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی فیور کرنی ہوتی ہے، ایکچولی آپ تو اس کے ساتھ چوری کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو اس کا اپنا ہی ہے، آپ نے اسی کا مال کھا لیا. دوسری چیز یہ کہ یتیم کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یتیم ہر انسان، اگر اب آپ کے ہم اگر 50-60 ایئرس کے ہو گئے پھر ہمارے پیرنٹس کے، تو پھر اب ہم یتیم نہیں ہیں. ابھی یتیم، if our parents pass away at this age, or even if we are adults, we are 30 years old, 25-30 years old, then we are not yatim. Yatim is the one who is dependent on his parents, and at that age when he loses his parents, then he becomes yatim. Otherwise تو پوری دنیا میں مطلب آپ کو زیادہ تر پرسنٹیج یتیموں کی نظر آئے گی نا. اگر اب ہم دیکھیں کہ ہر انسان جس کے پیرنٹس نہیں ہے، وہ انسان جس کے پیرنٹس نہیں ہوتے وہ یتیم نہیں ہوتا. یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو ایسی ایج میں اپنے پیرنٹس کو یوز کرے جب وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اکثر ایسی ایج میں جو اس کے جو گارجینز ہوتے ہیں، جو اس کے جو چاچا ماموں ہوتے ہیں، وہ اس کا مال کھا جاتے ہیں اکثر. جو اس کا بیکاز وہ اپنے اس کیپیبل نہیں ہوتا، اس کو پتا ہے کہ ایکچولی زیادہ تر تو اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ میرا ہے کیا، میرا باپ میرے لیے چھوڑ کے گیا کیا. یوزلی تو اس کو یہی نہیں پتا ہوتا. تو اس سچویشن میں تو جو یتیم والا جو پوائنٹ ہے، وہ تو یتیم کا حق تو ایکچولی اس کا اپنا ہی مال ہے. پھر ولا یحض علی طعام المسکین، وہ اس میں ٹھیک ہے کہ اس میں وہ چیریٹی آ جاتی ہے کہ جو آپ اپنی طرف سے کرتے ہو. مسکین کون ہے؟ کہ ایوری ون ہو از نیڈی. تو اس کے لیے پھر جب بات ہوتی ہے تو وہ ایک الگ پوائنٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً جو سوئچ کیا ہے، ہم نے جب ہم آیات کر رہے تھے، جو فوراً جو سوئچ ہوئی ہے، وہ آیات کیا سوئچ ہوتی ہے؟ پہلے ہم نے یہ آیت کی، پھر ہم نے یتیم کے بارے میں بات کی، پھر ہم نے مسکین کے بارے میں بات کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سوئچ کر دیا سبجیکٹ کو، اور اچانک سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ویل کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از ویل؟ ربی تباہی. بالکل تباہی، ڈسٹرکشن، بہت بڑی جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے نا. ویل اور کس چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ کسی کو پتا؟ گمراہی یوز کیا جاتا ہے ویل ہم کسی اور چیز کے لیے بھی، ویل جہنم کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. جہنم کے لیے بھی ویل کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ویل جو ہے یوزلی جو ہے ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
मुकज़्ज़िबीन आपको नजर आता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ये सब कौन है? हुमज़तिल लुमज़ा कौन? जो बैक बाइटर्स होते हैं, जो पीछे से लोगों की गीबत करते हैं, वो कौन? हुमज़ा लुमज़ा कौन? जो लोगों पे उनके ऊपर बहतान लगाते हैं। मुकज़्ज़िबीन कौन? जो झूठे हैं, ठीक है। फिर हम जो बात करते हैं, फिर अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह उन लोगों के लिए भी वेल कही है जो कि अल्लाह ताला की किताबों में जो चेंजेस करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए भी यही वर्ड यूज किया है कि उनके लिए भी वेल का वर्ड यूज किया है। तो अल्लाह ताला जब वेल का वर्ड इतनी सीरियस चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, और फिर अल्लाह ताला वही वर्ड जो है किसके लिए यूज कर रहे हैं? मुसल्लीन के लिए यूज कर रहे हैं। मुसल्लीन कौन है? नमाजी। नमाजी। तो हम हैं मुसल्लीन। यस। आज फजर के वक्त हम मुसल्लीन थे ना, हम सब ने नमाज की पढ़ी है ना फजर की, यस। हम सब मुसल्लीन हैं। और ये वही अल्लाह ताला जब अगर हम कोई चीज कोई कर रहे होते हैं, अभी जैसे गुलशन ने बात की कि रफीक उमर, दोज हु अटेंडेड रफीक उमर्स फ्यूनरल, they are some one of them tested positive, so everybody is doing their test, yeah? तो आप अलार्म हो जाते हो ना कि ओके आई वाज देयर, आप अलार्म हो जाते हो कि आई कैन बी वन ऑफ दोस, इजंट इट? तो जब अल्लाह ताला कहते हैं कि फवैलुल लिल मुसल्लीन, आई वाज अ मुसल्ली, आई डिड प्रे सलाह दिस मॉर्निंग, आई वाज मुसल्ली yesterday and I'm going to be a मुसल्ली again at Zohar time. So am I included in those कि जिनके ऊपर वैल है? क्या मुझे अलार्म नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अल्लाह ताला Yes, we should. Yeah. अल्लाह ताला अटेंशन आपका ड्रॉ करके बोल रहे हैं कि फवैलुल लिल मुसल्लीन। तो अब हम उसमें सब शामिल हो गए। इसमें नॉर्मली हम जब कुरान की आयत पढ़ते हैं ना, तो हम बोलते हैं युकज़्ज़िबु बिद्दीन, हम तो झूठ नहीं बोलते। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हम तो ना गीबत करते हैं, ना हम कभी किसी को बुराई करते हैं। हम तो सब बहुत अच्छे हैं, हम तो सबके अच्छे में अच्छे हैं। हमने कभी अल्लाह की किताबों में हमने तो चेंजेस नहीं किए, हम तो आयत को नहीं चेंज करते। तो हम कहते हैं हम अपने आप को एक्सक्लूड करते हैं, हम कभी भी अपने आप को इंक्लूड नहीं करते। हम कहते हैं कि ये तो किसी और की बात हो रही है, हमारे बारे में तो बात हो ही नहीं रही है, जबकि कुरान मोस्ट ऑफ द टाइम इज टॉकिंग टू यू, अल्लाह इज टॉकिंग टू यू। तो ये तो बड़ा डायरेक्ट अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फवैलुल लिल मुसल्लीन। अब तो तुम उसमें शामिल हो ही हो। तो तुम जरा अब सोचो कि अब जो बात हो रही है वो किसके लिए बात हो रही है? मुसल्लीन के लिए बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मुसल्लीन जो है, स्कॉलर्स ने कौन कौन से मुसल्लीन को लिया है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि किन किन अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिन मुसल्लीन के बारे में बात की, कौन से मुसल्लीन हो सकते हैं? तो एक तो जो है कि एक तो वो वाले मुसल्लीन हो सकते हैं जो कि नमाज जो है, जिनको हम मुनाफिकीन कहते हैं ना, कि वो मुसल्लीन जो है जो कि नमाज जो है वो पढ़ते तो हैं लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं होते, ठीक है। तो इसमें वो वाले मुसल्लीन भी शामिल हो सकते हैं। और एक वाले जो मुसल्लीन जो है वो वाले मुसल्लीन हो सकते हैं कि जो कि वो जो कि नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ही के लिए पढ़ते हैं, वो मुनाफिकीन नहीं है, ठीक है, वो मुनाफिकीन की कैटेगरी में नहीं है। तो ये दोनों चीजें जो है ये मुसल्लीन में ये शामिल है यहाँ पे। लेकिन ये कि आगे हमें पता चलेगा कि किन के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इस आयत का कनेक्शन, अभी जो हम तीनों आयत कर रहे थे, तो कोई बता सकता है, दिमाग में आता है कि मुसल्लीन, फवैलुल लिल मुसल्लीन और पिछली जो आयत थी उनका आपस में क्या कनेक्शन है? बिल्कुल अलग बात हो रही थी ना वो, तो यहाँ पे मुसल्लीन की बात होगी, तो क्या कनेक्शन है आपस में? कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, जो बंदा ये काम करता है ना, यतीमों को माल खाता है, यतीमों को धक्के देता है, मिस्किनों का माल खाता है, वो जो नमाजें पढ़ता है उसकी उनकी नमाजों का कोई फायदा नहीं है, उनकी नमाजों का भी कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज आप उसको इस तरह से ले सकते हैं कि वो इंसान जो लोगों का हक नहीं देता, ये तो लोगों के हुकूक है ना, यतीम हो गए, मिस्कीन हो गए, ये तो इंसानों के हुकूक है ना, ये तो इंसान हो गए ना। तो जो शख्स इंसानों को उनके हुकूक नहीं देता, वो कभी भी रब को भी उसका हक नहीं दे सकता। उसका दिल इतना सख्त हो जाएगा, वो इतना सख्त दिल का है कि ना वो अल्लाह को उसका हक देने के काबिल है, ना वो इंसानों को उसका हक देने के काबिल है। हम लोग ज्यादातर जो है ना इन चीजों को जोड़ते नहीं है। हमको लगता है कि इबादत, अल्लाह की इबादत अलग चीज है और लोगों की मदद अलग चीज है। लोगों की मदद करना तो एक ऑप्शनल चीज है,
یہ آپشنل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات کو اگر آپ دیکھیں, ان کا کریکشن دیکھیں, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق العباد, حقوق اللہ, حقوق العباد آگے پیچھے جس طریقے سے مینشن کر رہے ہیں ایک ساتھ, تو اس کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں دے آر ٹائڈ ٹوگیدر. یہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے جو اپنے لیے پک اینڈ چوز کر لیا ہے کہ کیونکہ ہمیں نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, لیکن جہاں پہ خرچ کرنے کی بات آ جاتی ہے, لوگوں کا اس کو حق دینے کی بات آ جاتی ہے, وہاں پہ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. تو یہ چیز اسی لیے ڈائریکٹ دوبارہ سے مسلین کو جو مینشن کیا گیا اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ مسلین جو ہے, آپ مسلی بن ہی نہیں سکتے, نماز ادا کرنے والے بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ لوگوں کو ان کے حق ادا کرنے والے نہ ہوں. اچھا, اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے اسی آیت کو اللہ تعالیٰ جو ہے آگے جو ہے, اگر آپ دیکھیں گے نا, جب آپ دیکھیں گے تو یہ جو آیت ہوتی ہے اس کے آگے جو ہوتا ہے نا, یہ آیت ختم ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر کیا ایک لا سا لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے یہ آیت ختم تو ہو رہی ہے لیکن آپ کو آگے اس کو کیری آن کرنا ہے. اس کا مطلب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ آگے کی آیت نہیں پڑھیں گے. تو اس کی ایک آیت میرے خیال میں میری آگے پیچھے ہو گئی ہے, الذین هم عن صلاتهم ساہون. اچھا, آپ لوگوں کو قرآن میں, آپ لوگوں کے قرآن میں ہوگی نا, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ہوتا ہے. اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ مس ہو گئی ہے میری سلائیڈ میں سے. تو الذین هم عن صلاتهم ساہون, کیا الذین, ہم پتہ ہے نا کہ دوز ہو, ٹھیک ہے, الذین ہم مینز بھی دے, الذین هم عن صلاتهم ساہون from their salah, یہ اپنی اور about their salah. ساہون کیا, they are heedless, غافل ہے, they are forgetful about their salah. تو فویل للمصلین, کون سے مسلین, those who are forgetful or who are heedless about their salah, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اچھا, الذین هم عن صلاتهم ساہون, ساہون کا ورڈ آپ لوگوں نے ویسے کبھی سنا ہے؟ ساہون کا ورڈ کبھی صلاۃ سے جڑا ہوا کبھی سنا ہے؟ سجدہ سہو کبھی سنا ہے؟ کسی نے سجدہ سہو بھی نہیں سنا آج تک؟ سجدہ ساہو, سجدہ سہو کہتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا. کیا ہوتا ہے سجدہ سہو؟ جب کچھ بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یعنی بھول جانا یعنی بھول کا ورڈ. تو الذین هم عن صلاتهم ساہون کا تو ہم سب کو پتا ہے کہ سہو جو ہوتا ہے یعنی نماز کو بے بھول, جب کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو ہم یہ سجدہ سہو کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو الذین هم عن صلاتهم ساہون, پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو کلیئر کر لیں, اس سے پہلے کہ ہم ساہون کی کو اور ایکسپلین کریں, اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان صلاتہم ساہون, ٹھیک ہے. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے, اباؤٹ سم تھنگ. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین ہم فی صلاتہم ساہون, تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان. اگر اللہ تعالیٰ فی کہہ دیتے تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی. یعنی یہ کہ ہر وہ صلاح جس میں ہم کچھ بھول جاتے ہیں, صلاح میں سجدہ سہو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی رکعت بھول گئے, ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے, ایسے اسی وقت ہم سجدہ سہو کرتے ہیں نا. جب ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کیا ہے نماز میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو الاؤ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہیومن بینگ جو ہے ایسی غلطی کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فی صلاتہم کہتے تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جاتی کہ سوچے کہ جس سے مسٹیک ہوئی تو وہ سمجھتا کہ وہ تو ویل میں چلا گیا, تو اس کے لیے تو بہت بڑی تباہی ہو گئی ہے, isn't it? اللہ تعالیٰ نے جو ورڈز یوز کیے ہیں نا قرآن میں ہر چیز کے بارے میں, وہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ آپ جب اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ جن لوگوں سے نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ سجدہ سہو کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے, ان کے لیے ڈسٹرکشن ہے. نہیں, those who are heedless about their salah. So what is the difference between forgetting in the salah and forgetful about salah? کہ کسی چیز کے بارے میں غافل ہونا اور میں غافل ہونے میں کیا فرق ہے؟ ایک آپ سے غلطی سے ہوتی ہے, ایک آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ایک تو ہے کہ ٹھیک ہے صلاح میں غلطی ہو گئی, آپ نے واقعی میں جان بوجھ کے کی, ہوتا ہے, حالانکہ
دیکھا جائے تو وہ بھی ہوتا ہے اسی لیے کہ آپ کبھی کبھی کسی اور چیز آپ کا دھیان نہیں ہوتا نا نماز میں. وجہ تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کا دھیان نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو ٹالریٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے, اس کا سولوشن بھی بتایا. ان صلاتہم ساہون کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ ایون بادرڈ اباؤٹ صلاح, اباؤٹ آپ کو جو ہے آپ نے اپنا کوئی پلان بنایا, صلاح واز ناٹ انڈر کنسیڈریشن کہ میں وہاں جاؤں گی تو میرا نماز کا کیا ہوگا. آپ نے اپنے گھر میں کوئی شادی پلان کی, پارٹی پلان کی, کوئی بھی چیز کی, لیکن آپ نے کنسیڈر نہیں کیا کہ میں نے جو لوگوں کو بلایا تو میں نے ایسے وقت پہ بلایا کہ بیچ میں مغرب کی نماز آئے گی یا عصر کی آئے گی یا ظہر کی آئے گی. آپ نے نہ نماز پڑھنے کا کوئی ارینجمنٹ کیا ہے, اور اگر لوگوں نے آپ سے پوچھ بھی لیا, کسی بیچارے نے پوچھ بھی لیا کہ میں نماز کہاں پڑھوں, تو آپ نے مائنڈ کر لیا کہ اب میرا تو سارا ارینجمنٹ خراب ہو گیا, اس کو نظر نہیں آ رہا کہ میرے پاس تو جگہ نہیں ہے, گھر جا کے پڑھ لیتی. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ اس بات پہ بھی برا مناتے ہیں کہ اگر آپ ان کے گھر جا کے پوچھ لو کہ میں نماز کہاں پڑھوں تو دے ڈونٹ لائک اٹ, بیکاز ان کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ الاؤ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ آپ کو نماز کے لیے جگہ پرووائڈ کرے. اسی طرح بہت سے لوگ باہر بھی جو ہے ایونٹس اپنے جب پلان کرتے ہیں تو وہ ایک ہال ہوتا ہے پورا, اس میں پورا وہ مطلب ہر جگہ وہ چیئرز وغیرہ رکھی ہوتی ہیں, اور اگر کسی بیچاری نے پوچھ لیا یا کسی مرد تو چلے مسجد بھی ڈھونڈ کے چلے جاتے ہیں, لیکن کسی عورت نے اگر پوچھ لیا تو وہ پھر ان کو برا لگتا ہے کہ ہماری یہ چیئرز ہٹا کے اب جا نماز بچھا کے نماز پڑھنے کھڑی ہو جائیں گی. They don't like it. And who are the people who don't like it? They are the Muslims. They are Muslims. ہم زیادہ تر ایونٹس کن کے اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں مسلمانوں کے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو دس از بینگ forgetful about, this is being heedless about صلاح. یہ والے جو مسلین ہیں کہ یہ وہ والے مسلین ہوتے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز, کبھی کبھی پڑھ رہے, جب ان کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے, جب نماز ان کے اسکیڈیول میں آ رہی ہوتی ہے تو وہ پڑھتے ہیں. ان کی روٹین کو جو افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی تو یہ لوگ خود بھی نماز پڑھتے ہیں. لیکن جب انہوں نے ایسا میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے جو کہ واٹر پروف نہیں ہوتا, یا انہوں نے ایسا میک اپ کروایا ہوا ہوتا ہے کہ آج میرے بھائی کی شادی ہے یا میری آج کی خود کی شادی ہے, تو آف کورس میں کیسے وضو کر سکتی ہوں. آف کورس nobody can even expect کہ میں جا کے وضو کروں گی اور میں نماز پڑھوں گی. That is ساہون, that is ان صلاتہم ساہون. ساہون کیا ہے کہ میں نے نماز جو بچپن میں مجھے کسی مولوی صاحب نے یا آپا نے سکھا دی تھی, اس کے بعد I didn't even bother کہ میری نماز صحیح ہے کہ نہیں, میں سنت کے حساب سے نماز پڑھ بھی رہی ہوں کہ نہیں. That is ان صلاتہم ساہون. میرا وضو صحیح ہے, میرا وضو کا طریقہ صحیح, میرے کپڑے ٹھیک ہے, کیا میں نے سنت کے حساب سے, کیا میرے جو میں نے کپڑے پہنے آر دے کورنگ مائی اورا. عورت کے اورا ہوتے ہیں, کتنی خواتین کو یہاں پہ پتا ہے کہ عورت کا اورا کیا ہوتا ہے. یہاں پہ سارے مسلمان خواتین ہیں اس وقت جو کہ یہ درس اٹینڈ کر رہی ہیں. کین یو پلیز ٹیل می کہ ہمارے کون سے کیا اورا ہے عورت کا, کیا چیز ہے جو نماز میں وہ شو کر سکتی ہے اور کیا چیز ہے جو کہ وہ شو نہیں کر سکتی. ہمارے upper part of our body, سارا پارٹ آف باڈی, upper part of our body as well. and low, what is about lower part? Yeah, full. ہاتھ اور پیر I mean, yeah. full fully body. covered. Full Fully body, covered, isn't yeah. it? You can only show your palms. Yeah. آپ کے جو ہینڈ ہیں یہ بھی جو ہے نا آپ کا یہ جو آپ کو یہ نظر آ, this is Yeah, the cuff also, of- you cannot reveal this. موسٹلی آپ دیکھیں عورت لوگوں کی جب نماز پڑھے ہوتے ہیں یہ چیز شو کر رہی ہوتی ہے, یا آپ کی جو بون ہوتی ہے, جو آپ کی جو پیر کی جو بون ہوتی ہے وہ بھی ریویل نہیں ہونی چاہیے. اینکل کی جو بون ہوتی ہے وہ بھی ریویل نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی ریویل ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا جو شیپ ہے, آپ کے جو شیپ ہے کہ آپ کی جو دو ٹانگیں, لوگوں نے اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور they are praying the salah, they are praying tight jeans, ہاں they are covered, but you are showing your body, your shape is showing. You can, دیکھیں, this salah is between you and your Allah. You can pray the way you like, but if you want your salah to be accepted, there has to be a dress code. There has to be a proper way. آپ کہیں بھی آپ اگر آپ کسی جگہ جاب کرتی ہیں, وہاں پہ اگر ڈریس کوڈ ہے, آپ یہ نہیں بولیں گی اوکے فائن بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. کیا وہ آپ کو رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا ایٹیٹیوڈ کیوں اتنا ڈفرینٹ ہے؟ جب کہا گیا ہے, جب بتایا گیا ہے کہ عورت کے اورا یہ, عورت کو اس شیپ میں, اس فارم میں نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے پڑھنی ہے, خلاص, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. How can you decide کہ no ٹھیک ہے it's fine, doesn't suit me.
دس از صلاتہم ساہون، کہ نماز کو پڑھنا اپنی مرضی سے پڑھنا، نماز کی جو ساری جو کنڈیشنز ہیں ان کا خیال نہیں رکھنا، نماز کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں جو ہم نے بات کی بڑی بڑی چیزیں، پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نماز میں پڑھ کیا رہی ہوں، پتہ ہی نہیں ہے کیا میرے منہ سے نکل رہا ہے، دماغ میں کیا، منہ پہ کیا، مطلب ہی نہیں پتا، کبھی زندگی میں بودر ہی نہیں کیا کہ نماز کا مطلب بھی تو سمجھوں کہ میں کہہ کیا رہی ہوں. اب سب ہمیشہ سے یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اب ہم قرآن جب اتنا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ نماز از اے کنورزیشن بٹوین اللہ اینڈ ہز عبد، ہماری اللہ سے بات ہوتی ہے، ہمیں مطلب ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب خضوع اور خشوع بھی آلسو ون آف دا کنڈیشن آف صلاح، وہ کنڈیشن نہیں میٹ کر رہی ہوتی ہے. سیکنڈلی ہمیں پتا ہے کہ نماز کو پڑھنا ہے تو اس میں آپ کا رکوع کیسا ہونا چاہیے، آپ کا سجدہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ کدھر ہونے چاہیے، آپ کا شیپ، آپ کا موومنٹ کیسی ہونی چاہیے. بعض لوگوں کی صلاح تو ایسی ہوتی ہے کہ اٹ از جسٹ ہٹ اینڈ رن، isn't it؟ کہ آپ نے کس کیا اور جیسے ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، ان کو ہوتا ہے کہ بس یہ جلدی سے نماز ختم ہو. کب ختم ہوگی؟ اگر آپ کبھی کبھی کسی امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان کو ہوتا ہے یا اللہ کتنی لمبی نماز پڑھائے گا. سو دے آر ناٹ پارٹ آف اٹ. ان کی جو نماز ہے نا وہ نماز سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے. ایز اے ریچول شاید کبھی کبھی ایک عادت کے طور پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نماز کے ساتھ ان کی روح کنیکٹڈ نہیں ہوتی ہے. وہ جو ہے اس کو ان کو نہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پڑھنا مجھے کس طریقے سے ہے، نہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پری نماز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، نماز کا ڈریس کوڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، سنت کا طریقہ کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، نماز میں مجھے کون سی دعائیں جو پڑھنی چاہیے، کہاں پہ مجھے کہاں پڑھنی چاہیے، سجدہ سہو مجھے کب کرنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں سجدہ سہو کب کرنا چاہیے، کون سی چیزوں میں سجدہ سہو ہو سکتا ہے؟ کوئی مجھے اگزامپل دے گا؟ جیسے میں اکثر بھول جاتی ہوں کہ میں نے 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھ لی ہیں. سو I always sort of do 4, I mean I'll do again another one, اور اس کے بعد پھر جب وہ ختم کرتی ہوں تو پھر then I do سجدہ ساہو. And I was actually going to ask کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ what is the proper way of doing it. I mean I just go and do 2 سجدے and then I do the salam. اوکے ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، یہ تو ایک ریزن ہو گیا ٹو ڈو سجدہ سہو. اینی ادر ریزن؟ I just assume کہ صرف بھولنے پہ یہ آپ کرتے ہیں. ہاں بھولنے پہ کیا بھولنے پہ؟ ایک تو ایک رکعت، نمبر آف رکعت بھول گئے، ٹھیک ہے. واٹ ایلس کہ یو forgot and you can do سجدہ سہو؟ سورت پڑھنا بھول جائیں، سورت پڑھنا بھول جائیں. سورت کون سی سورت؟ ثنا پہ نو الحمد. اگر سورہ فاتحہ بھولے یو کین ناٹ ڈو سجدہ سہو. وہ پوری نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن سورت فاتحہ کے بعد جب ہم سورت ملاتے ہیں ہاں وہ اگر بھول جائیں، وہ اگر بھول گیا. اور اور اگر آپ کو کنفیوز ہے میں نے ایک سجدہ کیا 2 سجدہ کیا تو پھر نہیں سجدہ سہو جائز نہیں، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. نہیں آپ ایک اور سجدہ کریں گے اگر آپ بھول گئے کہ اگر آپ اسی وقت آپ کو یاد آ گیا کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک سجدہ کیا اور کھڑے ہو کے آپ کو لگا تو آپ نے اسی وقت دوسرا کیا تو صحیح ہے. لیکن اگر آپ کو دوسری رکعت میں یاد آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے پہلی رکعت میں ایک سجدہ کیا تھا 2 سجدہ کیا تھا تو کیا ہوگا؟ تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہے. نماز پڑھنی نہیں، نماز نہیں دوبارہ پڑھنے کی. یو ول ایڈ این ایکسٹرا رکعت. آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں نے جو پچھلی رکعت پڑھی تھی اس میں نے پتہ نہیں ہو سکتا شاید میں نے اس میں ایک سجدہ کیا تھا، ٹھیک ہے. تو اف یو جسٹ ریمبر اٹ تو آپ ایک رکعت ایڈ کر دو گے اور پھر نماز ختم کرنے سے پہلے یو ول ڈو اے سجدہ سہو، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے نماز میں سجدے میں نے کنفیوژن کی ہے تو اف آئی ڈو سجدہ سہو دیٹ از انف. نو، یو ہیو ٹو ایڈ اے رکعہ because your rakat was not valid at all without a sajda is the fard. Sajda is one of the fard of salah. ہم لوگوں کو انفارچونیٹلی یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں اور نماز کی سنتیں کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں. Your homework for today, you all need to find out. You are all at least 25 plus. میں بہت مارجن دے رہی ہوں. 25 plus, all of you are, yeah? Yeah. Don't you think you should know کہ namaz as a Muslim, as a believing Muslim, most of us are mums.
We have children that we should know کہ نماز کے فرائض کیا ہیں, نماز کی سنتیں کیا ہیں, وضو کے فرائض کیا ہیں, وضو کی سنتیں کیا ہیں, کب سجدہ سہو ہو سکتا ہے اور کب نہیں ہو سکتا. Don't you think we should know? 100%. And if we don't know, aren't we one of these? Yes. So do we want destruction for ourselves? Allah is Ghafoor Rahim, but Allah is Ghafoor Rahim for whom? Who do their best. آج ہم کو پتا چل جائے کہ میرے بیٹے کا اے لیولز یا پتہ نہیں GCSE کے لیے یہ ٹیوشن ہے, میں اس کو چھوڑنے بھی جاؤں گی, لینے بھی جاؤں گی, میں اپنی نمازیں بھی قربان کروں گی کہ وہ نماز کے وقت میں, بیکاز ٹیوٹر کا جو ٹائم ہے اس میں کر دوں گی, ہر قربانی دینے کو تیار ہوں گی, لیکن کسی طریقے سے میرے بچے کو وہ آ جائے. Isn't it? Don't we all feel like that? Yeah. What about this salah? Have we taught salah or have we learned ourselves salah? جو ہماری جو اسپرٹ ہوتی ہے دوسری چیزوں کے لیے, دنیا کے علم کے لیے, یا اسکول یا کالجز کے لیے, یونیورسٹیز کے لیے, یا جو GCSE سبجیکٹس ہوتے ہیں, یا واٹ ایور دے آر, اس کے لیے جو ہماری جو جس طریقے سے جو ہمارا امپورٹنس جس کو ہم دیتے ہیں, وہ ہم کیا دیتے ہیں اس کو؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ان چیزوں کے بارے میں؟ کہ ابھی جو میں کوشچنس کر رہی ہوں, I know that most of the people who are attending this dars, they don't know okay, what are the faraiz of salah and what are the sunnah of salah. Pata hai kisi ko? I don't think you do. Maybe. Please find out. Okay? This is our homework. This is our homework for this week, and this is the most important homework I think I've ever given. Because اگر ہماری صلاح is not in place, کیا چیز in place ہو سکتی ہے؟ What is the difference? اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ difference between a believer and unbeliever is صلاح. تو وہ جو جس لائن پہ ہمارا being مسلم ہونا کھڑا ہوتا ہے, جس فاؤنڈیشن پہ ہمارا being مسلم ہونا ڈپینڈ کرتا ہے, ہماری وہ فاؤنڈیشن ہی تو اسٹرانگ نہیں ہے. So we really need to find out, and it should be on tips of our tongues. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی پوچھے, we should know obviously. جس طریقے سے ہماری جو ڈرائیونگ ہوتی ہے, ہمیں جب ہم ڈرائیونگ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے گیئر میں ڈالی, کون سے ریورس میں ہے, اس میں ہے. لیکن جب ہم لوگ یوزڈ ہو جاتے ہیں, do we even bother, ہم نیچے بھی نہیں دیکھتے. We are so confident کہ ہاں بس وہ خود سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کتنا آٹومیٹک ہو جاتا ہے کہ جب آٹومیٹک گاڑیاں نہیں تھی, جب ہم مینوئل گاڑیاں چلاتے تھے, آج بھی جو لوگ چلا رہے ہیں مینوئل گاڑیاں, they don't even see, do they, کہ کون سے گیئر میں گاڑی وہ ڈال رہے ہیں. They are so used to it. We should be so fluent in all these things. We should know کہ یہ کب ہے, کیا ہے. We shouldn't be even asking. Abhi I attended a funeral, and most of the people, they didn't even know how to pray namaz-e-janaza. How many of you know how to pray namaz-e-janaza? I do. Everybody knows dua, jo namaz-e-janaza mein dua padhi jati hai. Do your children know? No. So how proud are all Maybe of children. How proud are you? Don't you think one day we will die? Our children, we expect them to be our sadaqah jariyah. We can't even pray our namaz-e-janaza. They don't even know how to make dua for their mom or dad. How sad that is. We are so worried about what are we leaving for them in terms of money. But not tarbiyah. Not salah. بہت ہم نے بول دیا, لوگوں کو پڑھانے بٹھا دیتے ہیں. But how many of us have we had a discussion with our children کہ بیٹا یہ ہے, this is the importance of salah, this is a hadith about salah, this is what Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do, this is the, this ayat allazi yukazzibu bid-din. I think this is the surah جس کو ہم سب سے least importance دیتے ہیں اپنی last 10 صورتوں میں, کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں.
शुरू में कोई स्टोरी नहीं मिल रही ना जूसी, बिकॉज दिस इज आवर अबाउट आवरसेल्व्स. बाकी आप देखें तो आपको मिलती है सूरह उसमें सूरह इसके जो बाद वाली सूरत है इन्ना आता इन्ना कल कौसर, उसमें आपको स्टोरी मिलती है. इसके अलावा सूरह काफरून में सूरह अल फलक और नास वो जादू के बारे में, सब में जूसी स्टोरीज हैं, तो वी टेक इंटरेस्ट इन इट. और अयतल्लज़ी ये जो सूरह अल माऊन है, तुमको लगता है ये तो पता नहीं ये ठीक है बस, और वैसे भी लंबी लगती है ना आखिरी 10 सूरतों में, तो रेयरली ही कभी शायद हम पढ़ भी लेते हैं हम उसको अपनी सलाह में. Please give importance. I really felt this week, last week, about this namaz-e-janaza. I was so upset about it that most of the people don't even know how to pray namaz-e-janaza properly. All of us as a women, मुझे पता है कि ज्यादातर हम लोगों को चांस नहीं मिलता इस कंट्री में पढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे नहीं होती ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती हैं. बट आप कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको पढ़ने का चांस मिल जाता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं. पर अगर आपको आती ही नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? सेकेंडली, आपको चांस मिलता है कि नहीं मिलता? यू आर मम्स, आप सीखते हो ना, हम क्या क्या चीजें सीखते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए. तो व्हाई नॉट दिस? हम सीख इस नियत से सीखें आज, इस नियत से हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताएंगे कि बेटा नमाज जनाजा ऐसे पढ़ी जाती है, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा या मेरा ग्रैंड चाइल्ड जो भी है वो मेरी नमाज जनाजा में खड़ा होकर मेरे लिए दुआ करे, मेरी नमाज पढ़े. डोंट वी वांट आवर चिल्ड्रन टू प्रे आवर नमाज जनाजा? ये तो मुझे बताएं. Of course, yeah. Do. So they need to know, they need to learn all this. Please take this very seriously. और सलाह includes all type of सलाह. ठीक है, हम अगर वैसे तो जाहिर है फर्ज सलाह भी इम्पोर्टेंट है, उसकी भी इतनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हर किस्म की हर चीज, एनीथिंग टू डू विद सलाह, वी शुड नो. एज अ मुस्लिम, एज अ बिलीविंग वुमन, आई नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट सलाह. और अगर जो चीजें नहीं है, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, राइट, मेक अ लिस्ट. देयर इज नो शर्म अबाउट इट. Make a list. We will discuss it. What's the point of doing everything? Quran में अल्लाह ताला ने 98 या 99 times सलाह के बारे में बात की है. तो यानी it is something very important, isn't it? What is the first thing we will be questioned about on the day of judgment? About सलाह. ठीक है, सलाह. बात हमने कर ली. Difference between मोमिन and non-मोमिन is सलाह. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द डे ऑफ कयामत, सलाह. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने अपने इस आंसर का जवाब दे दिया, he is successful, he is among the मुफलिहून. ठीक है, तो कितनी बड़ी बड़ी हमको साइंस दी गई है इसके बारे में. अल्लाह ताला ने नमाज, ज़कात, रोजा, सारी चीजें जो हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयात उतरी ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके बताया ना, ये हुक्म आया है ज़कात देने का, हज करने का, रोजा रखने का. अल्लाह ताला ने नमाज कहाँ दी? मेराज पे अर्श पे बुला के दी. क्यों दी? स्पेशल था ना. क्वीन जब आपको नाइटहुड देती है तो घर पे तो नहीं भिजवाती, क्या करती है? घर पे बुलाती है, अपने घर पे बुला के देती है. आप so that you feel special. अल्लाह ताला ने ऊपर बुला के दी, so because it is special. So we really need to take our salah seriously. So what is the homework for next week? Can anyone repeat, please? नमाज और वुज़ू के फराइज, नमाज और वुज़ू के फराइज और सुन्नत and sunnah. What is first, what is sunnah, so that we know. For example, हमें पता हो कि कभी कभी ऐसी कोई सिचुएशन है कि you are not able to do full wudu, पता तो हो कि क्या करूंगी तो वुज़ू की कंडीशंस मीट हो जाएंगी, and I can still pray salah. Isn't it important? कभी कभी ऐसी सिचुएशंस नहीं होती क्या? yeah. We really need to know, don't we? कि क्या कहाँ पे सजदा साहब मैं कहाँ कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती. I need to know कि जो फराइज है उसमें नहीं कर सकती, जो चीजें ऐसी हैं जिसमें कर सकती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए. अगर मेरे बच्चे ने मुझे पूछा तो जरूरी थोड़ी है कि मैं हर चीज जो है मैं किसी आगे किसी को क्वेश्चन पूछ रही हूँ, किसी को भेज रही हूँ. ये चीजें तो हमें खुद पता होनी चाहिए ना. क्या मैं हर रोज कुकिंग करते हुए किसी को मैसेज करती हूँ कि कितने मिर्चे डालूं, कितना ये डालूं? नहीं करती ना, बिकॉज आई नो कि बेसिक कुकिंग तो मुझे आती है.
ہاں کسی دن میں کوئی اسپیشل کوئی کانٹیننٹل فوڈ بنانا چاہوں گی تو شاید میں یوٹیوب کا کوئی ٹیوٹوریل دیکھوں گی یا میں کسی سے کوئی ریسیپی مانگوں گی, بٹ ناٹ فار ایوری ڈے. ڈو وی آسک ایچ ادر ایوری ڈے ہاؤ ٹو کوک؟ No. Because we know that this is our everyday thing. Salah is also our everyday. Salah to actually repeatedly we do in a day. Okay? So we have to give importance to our salah. پھر جو ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شروع سے لے کے جو ہے نا آخر تک صلاح جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب کنسٹرکشن کی تھی, جب بلڈ کیا تھا, تو اس کے بعد کیا دعا مانگی تھی سب سے پہلے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ بھی کہتی اور بھی ایک اور بھی دعا مانگی تھی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. صلاح یعنی اس وقت سے ہی چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس وقت سے جو ہے ہمیں صلاح مل رہی ہے. اس کے بعد جب ہمیں حضرت اسماعیل کا ذکر ملتا ہے تو اس کا ان کے لیے بھی کیا ذکر ملتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. تو یعنی یہ کہ جو نماز جو تھی وہ شروع سے حضرت ابراہیم کے دور سے چلی آ رہی تھی, حضرت اسماعیل نے بھی اپنی اولاد کو وہ سکھائی تھی. تو کسی نہ کسی فارم میں, کسی کرپٹڈ فارم میں, کسی بدعت کے فارم میں وہ نماز موجود تھی قریش کے اندر. اسی لیے کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو فویل للمصلین جو ہیں یہ ان لوگوں کو ہی ایڈریس ہو رہا ہے, یہ منافقین کی بات نہیں ہو رہی. میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے اور مکی ہے, یاد ہے شروع میں ہم نے بات کی تھی. تو اس کی ریزن ہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پوری صورت مکی ہے, بیکاز یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ بیکاز اس سوسائٹی کے لیے یہ آیات نازل ہوئی تھی. تو ایک اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے کیونکہ کسی نہ کسی فارم میں وہ نماز پڑھ رہے تھے, لیکن نماز اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ وہ اپنے they are forgetful, they are heedless about their salah because they are not praying it the way they are supposed to. اور دوسرا ویو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں فویل للمصلین, کیونکہ نماز تو ہے وہ مدینے میں, مطلب منافقین جو تھے وہ مدینے میں تھے, ان کے لیے بات ہو رہی ہے, اس لیے یہ سورت مدنی ہے. So that is the difference of opinion between the two, کہ وہ اس والی آیت سے لیتے ہیں کہ نہیں کیونکہ منافقین جو تھے وہ مکہ میں تو تھے ہی نہیں, منافقین کا جو سارا چیزیں شروع ہوئی وہ تو مدینے میں شروع ہوئی ہیں. تو کیونکہ یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ منافق ہی ہوگا جو انسان اپنی نماز, منافق کون ہوتا ہے, ہپوکریٹ کون ہوتا ہے, جو کہتا کچھ اور کرتا, جس کے قول و فعل میں ظاہر تو یہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے, ایمان والا ہے, لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. اور ایک جگہ پہ جو ڈفرنس جو بتایا گیا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی کہ بلیور اور نان بلیور کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے وہ نماز ہے, تو کیونکہ یہ جانتے تھے تو اس لیے یہ منافق تو تھے لیکن نماز پڑھنے پھر بھی کھڑے ہوتے اس زمانے میں. اس لیے ڈفرینشیٹ آج آپ دیکھیں کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں اٹھتے نا نماز پڑھنے کے لیے, کہیں کوئی ان کو, اور ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے, لیکن اس زمانے میں تو ان کو پتا تھا, تو اس لیے وہ ڈر کے مارے منافق ہوتے ہوئے بھی کھڑے ہو جاتے تھے نماز پڑھنے کے. تو اس لیے جو چیز ہے نا, یہ چیز اس وجہ سے اس صورت کے بارے میں دو جو ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی یا مدینے میں نازل ہوئی تھی, اس آیت کی وجہ سے. پھر آپ کا ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو تلاوت, آپ جب آپ نماز میں جو الفاظ پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ کا جتنے اذکار ہیں نماز کے لے کے اللہ اکبر سے لے کے جو ہے آپ کی جو آخر کا جب آپ السلام پھیرتے ہو, اس کی تجوید اگر آپ اسی کو صحیح نہیں پڑھ رہے ہو تو آپ مجھے بتاؤ نا کہ اگر ڈو یو تھنک کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہو تو آپ ڈونٹ یو ٹرائی یور بیسٹ کہ آپ اس کے حساب سے بات کرو, آپ اس کے طریقے سے بات کرو کہ اس کو آپ کی بات سمجھ میں آئے, isn't it? اللہ تعالیٰ knows whatever is going in our hearts. اللہ تعالیٰ تو دلوں کا بھی حال جانتے ہیں, لیکن کیا ہماری یہ تقاضا نہیں ہے ہماری اللہ سے محبت کا, ہمارے ایمان کا, کہ ہم اپنا بیسٹ طریقے سے, ٹھیک ہے چاہے ہمیں بہت اچھی عربک پڑھنے نہیں آتی, ہماری تجوید بہت اچھی نہیں ہے, ہم بہت ہی ایکسنٹ میں عربک پڑھتے ہیں,
لیکن ہماری نماز ایکسنٹ میں نہیں ہونی چاہیے. ہماری نماز بالکل پراپر طریقے سے ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم جتنی پریکٹس کریں کم ہے, اور اس کے لیے آپ کو اتنے یوٹیوب کے صرف نماز پہ اپنے ایمفسائز کریں پلیز. نماز کے جو اذکار ہیں نا ان کو ایک دفعہ سے دوبارہ سے ریوائز کریں, ان کو مطلب ریوائز ان فارم آف کہ ہاؤ آر یو پروناؤنسنگ دیم. آپ ایک دوسرے کو سنائیں. اپنے آپ کو لگتا ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے, ہمارے پاس ایک فرینڈ ہے, اس کی بہت اچھی تجوید ہے, اس کو میں ایک دفعہ سنا دیتی ہوں, کوئی شرم آنے کی بات نہیں ہے. اللہ ول ریوارڈ یو فار کریکٹنگ اٹ, اللہ ول ریوارڈ ہر فار لسننگ ٹو یو. یو بوتھ ول بی ریوارڈیڈ. کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے. اینڈ اگر آپ کو کوئی جج کرتا ہے تو اٹس دیئر پرابلم. So try to make that effort. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچہ ہے, میرے بیٹے کی اچھی تجوید ہے, میری بیٹی کی اچھی تجوید ہے, اس کو سنا دیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ ایک روٹین میں یہ چیز کر رہے ہوتے ہو تو آپ کبھی کبھی مسٹیکس بھی کر رہے ہوتے ہو. ایک چیز آپ رانگ طریقے پہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہو اور آپ اس کو پڑھتے ہی رہتے ہو فار ایئرس. سو پلیز گو اینڈ جسٹ ریوزٹ یور صلاح. اس کے جو ورڈز ہیں, اس کے جو اذکار ہیں نا, اس کو بھی آپ ریوزٹ کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا, فویل للمصلین. اچھا, اب تھوڑا سا صلاح کی جو ہے نا اس کی ہم امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں کہ صلاح کی امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے, صلاح ہم سب کو پتا ہے کہ موسٹ کروشل جو ہمارا جو حکم دے ہمیں جو ہے نا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس سے ہم دن میں 5 ٹائمس کرتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ اٹ از اے سیکنڈ پلر آف اسلام, اور اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پلر آف اسلام, اور انٹائر اسٹرکچر آف اسلام جو ہمارا جو دین ہے نا وہ صلاح کے اوپر ہی ریسٹ کرتا ہے. ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ اسلام اور شرک کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے نا دیٹ از صلاح, اور یہ آپ کو حدیث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پھر جو ہے اسی طریقے کی اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے منافقین کے بیچ میں. تو یہ نہیں ہے کہ اسلام کے دیر از نو اسلام. جسٹ پاز فار اے منٹ. جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا فارمز میں مسلمان اور اسلام, تو دیر از نو اسلام وداؤٹ صلاح. چاہے ہمارے بچے بھی ہیں, بہت سے لوگ جب وہ بچوں کی نماز کی بات آتی ہے نا تو اس بات پہ تھوڑے سے اتنا ایمفسائز نہیں کرتے. جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ابھی تو وہ چھوٹے ہیں, فجر کے لیے کیسے اٹھاؤں, فجر تو اتنی جلدی ہوتی ہے, فجر کے لیے نہیں اٹھاؤں گی, ورنہ اسکول میں وہ اٹینشن نہیں پے کر سکے گا نا, فوکس نہیں کر سکے گا, کانسنٹریٹ نہیں کر سکے گا اگر میں نے اس کو سمر میں آدھی رات کو اٹھایا نماز پڑھنے کے لیے. ہم لوگ ایک ہماری مینٹالٹی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ این آنسر فرام اینی ون بیکاز آئی نو. پھر جو ہے پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اچانک سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب کوئی ہمارے پاس ایک ایسا میجک وانڈ آ جائے کہ میرا بچہ نماز کا پابند ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ جب آپ نے بچپن میں جب وہ چھوٹا تھا, جس وقت بچوں کی عادات آپ بنا سکتے ہو, آپ نے اس وقت تو اس کو ایمفسائز نہیں کیا. اب آپ کا وہ بچہ ہے تو مسلمان, کیونکہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور وہ اس کا نام بھی مسلمانوں والا ہے, اس کے کان میں اذان دی گئی تھی, لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. اب وہ ٹین ایجر ہے. اب آپ کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے کہ آپ اس کو نماز کے لیے بول کے تو دکھائیں. وہ آپ کو ایسی مطلب آج کل کے بچے جو ہیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیل ود دیم. لیکن when you had time and it was your time کہ آپ کریں تو آپ نے اس وقت کیا نہیں. تو کیا ہے, نو اسلام وداؤٹ صلاح, نو مسلم, نو اسلامک آئیڈینٹی. ہم چاہے فارم میں کچھ بھی لکھ دیں, لیکن اللہ کے نزدیک, اللہ کے پاس جو رجسٹر ہے, not Muslims there. He doesn't consider us Muslims. No hope for a better future. ہمارا فیوچر اس دنیا میں ہی نہیں ہے صرف کہ ٹھیک ہے ڈگری لے کے بہت اچھی جاب مل جائے گی, اچھا گھر بھی مل جائے گا, گاڑی بھی مل جائے گی, ایک لائف اسٹائل ہو جائے گا. Is this our future? What is our future? Our future is آخرہ. So اگر ہماری آئیڈینٹی ہم نے شروع میں جو اس کا روٹ تھا, گراس روٹ لیول پہ اگر ہم نے اس کو روٹ کر دیا, اگر ہم نے اس کو خراب کر دیا, تو what do we expect? فیوچر آپ کا خراب ہو گیا نا, آپ کی اپنی نسلوں کا فیوچر خراب ہو گیا. جب میں نے اپنی اولاد کو ہی وہ ویلیوز نہیں دی تو وہ اپنی اولاد کو کیا دے گا؟ تھنک اباؤٹ آل دس اینڈ ٹرائی ٹو تھنک کہ جو چیز ہو چکی ہے اس کو ہم کیسے کریکٹ کر سکتے ہیں. دے آر آلویز ویز. اللہ سے بھی دعا مانگے, اللہ تعالیٰ ول میک اٹ ایزی فار یو. جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اینڈ انفارچونیٹلی اگر وہ نہیں, ان کے اندر پابندی ہے نماز کی, تھنک اباؤٹ دا ویز ٹو کریکٹ. Because we will be answerable to Allah کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے بڑا کیا, کس طریقے سے ان کی تربیت کی. بچے جو ہیں ایک ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
So we really have to think about it. फिर there's no salvation on the day of judgment. जब सलाह ही नहीं होगी तो कैसे बच सकते हो? पहला क्वेश्चन ही जब आप आंसर नहीं कर सकेंगे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जिसने इस सवाल का जवाब दे दिया समझो वो कामयाब हो गया। यानी जिसने नमाज का जवाब देने के काबिल, और अपने बारे में भी सोचे, सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं सोचे, मेरी नमाजों का क्या हाल है, मैंने कब मैंने पढ़ी। अब फिर उसमें जो फिर कज़ा नमाजों का क्वेश्चन, उसके फिक में मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन ये कि अपना सेल्फ इवैल्यूएशन, अपनी नमाजों का सेल्फ इवैल्यूएशन प्लीज जरूर करें कि मेरी नमाज कैसी है, कहाँ पर है, और मेरी नमाज के वक्त मेरी क्या हालत होती है, मैं अपनी नमाज को कितनी इंपॉर्टेंस देती हूँ, मैं अपना जब कोई प्लान बनाती हूँ तो मैं क्या नमाज को कंसिडर करती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं क्या नमाज को कंसिडर करती हूँ, क्या मुझे पता है कि मैं सफर में होती हूँ तो कौन से सफर में मैं अपनी नमाजों को मिला सकती हूँ, कौन से सफर में मैं अपनी नमाज कसर कर सकती हूँ। ये सारी क्लासेस, ये सारे सेशन मैं तो सब करवा चुकी हूँ, सुन्नत से नमाज का तरीका करा, हर चीज करवा चुकी हूँ। आई रियली डोंट नो इफ एनीवन रिमेम्बर्स इट और नॉट, आई रियली डोंट नो, बट वी हैव डन ऑल दैट। नमाज पढ़ तक के दिखाई है कि कैसे वुजू कैसे जो है सजदा करना चाहिए, कैसे रुकू करना चाहिए, कौन सा एंगल आपका होना चाहिए रुकू के हालत में, सजदे में, आप हर चीज करके दिखाई है। एंड आई जस्ट होप कि वी ऑल आर डूइंग इट द वे वी आर सपोज्ड टू डू, अदरवाइज आवर सलाह इज नॉट वैलिड। वो तो अल्लाह का फजल और करम और रहमत तो अल्लाह की तो है हर चीज में। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कहा गया कि आप भी नहीं दाखिल हो सकते जन्नत में जब तक अल्लाह की रहमत और फजल ना हो। तो वो तो हमें हर सूरत में चाहिए, लेकिन वी हैव टू मेक एन एफर्ट, वी हैव टू डू आवर पार्ट, वी हैव टू प्ले आवर रोल। फिर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही जो हमने कहा कि जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा ना क़यामत के दिन, दैट विल बी अबाउट सलाह। इफ इट इज गुड एंड इन ऑर्डर देन वी विल हैव प्रॉस्पर्ड एंड सक्सीडेड। उस वक्त फिर हमारी सक्सेस जो है ना वो गारंटीड हो जाएगी। फिर कुरान जब जो है जब भी मोमिनीन के बारे में अल्लाह ताला बात करते हैं ना कुरान में, और तो अल्लाह ताला हमेशा सलाह से स्टार्ट करते हैं, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में जो सारी जो ट्रेट्स आती है ना वो मोमिनीन की, कि मोमिन कैसे होते हैं, उनकी जो पूरी जो शुरू की 10 आयात हैं उनके बारे में, तो क्या है सबसे पहले उनकी क्या होती है कि वो अपनी नमाज में जो है ना वो हम्बल होते हैं, they submit themselves in their salah। तो हमेशा आप देखेंगे कि कुरान का पैटर्न इसी तरह। फिर उसके बाद कुछ और आयात है बीच में कि वो ये करते हैं, उनकी और कुछ सिफात है मोमिनीन की। फिर दोबारा से अल्लाह ताला एम्फसाइज करते हैं सूरह मोमिनून के वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। यानी नमाज में हम्बल होना इज क्वालिटी, इज अ रिक्वायरमेंट, एंड देन नमाज की हिफाजत करना इज अनदर क्वालिटी एंड रिक्वायरमेंट। कि वो क्या है, नमाज की हिफाजत कैसे हो सकती है, क्या ऐसी हिफाजत कि इसको नमाज को क्या हम पकड़ के किसी कबर्ड में या किसी सेफ में रख देंगे? नहीं, नमाज की हिफाजत वही है कि नमाज को उसके तरीके पे पढ़ना, सुन्नत के हिसाब से पढ़ना, आपके वजू का, आपके तहारत का, आपके ड्रेस कोड का, आपको पता हो कि आप पढ़ के आ रहे हो, आपका खुशू, सारी चीजें जो है वो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नमाज की हिफाजत में जो क्या आती है वो क्या है, इसमें भी हम बहुत गड़बड़ करते हैं, वक्त पे नमाज पढ़ना। वक्त पे नमाज पढ़ना। टाइम पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, अजान हो गई देखी काम करना शुरू कर दिया कुछ और, अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ती हूँ। और ये हम सब करते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। दैट इज ऑल्सो साहून। नमाज को अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज तो मोमिन पे उसके वक्त पर ही पढ़ना फर्ज है। तो नमाज का जैसे ही वक्त हो जाए प्लीज डोंट वेट कि हम तो नहीं पढ़े होते ना जमात से, हमें क्यों अजान का वेट करना है। नमाज का वक्त हो जाता है 12:15 बजे, अक्सर नमाज अजान हो रही होती है 1 बजे, तो क्या 45 मिनट्स में अगर आपकी मौत आ गई तो जवाब देंगे ना जोहर की नमाज का कि नहीं पढ़ी थी, वक्त तो हो गया था, पढ़ी तो नहीं थी। तो प्लीज नमाज अपने उसको वक्त पे अदा करें। और फिर उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो लोग हैं ना जो अपनी सलाह की हिफाजत करेंगे और अपनी सलाह के को बेटर करेंगे, उसमें हम्बल होंगे, दे आर इनहेरिटर्स ऑफ जन्नत। यही लोग वारिस हैं, उलाए का हुमुल वारिस। वारिस किसके? जन्नत के वारिस। इसी तरह सूरह मारिज जो है उसमें भी यही पैटर्न है। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, दे आर कांस्टेंट,
कंसिस्टेंट, ये नहीं कि आज पढ़ी, आज तो मैं घर पे हूँ तो पढ़ ली, कल तो मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, डे आउट है मेरा, अब क्या करूं, मगरिब इतनी जल्दी, समर में तो इतनी देर से मगरिब होती है, उसी वक्त जो है डिनर का टाइम होता है, कोई बात नहीं घर जाके पढ़ लूंगी, आई कंबाइन, आज मैं दोनों मगरिब और इशा पढ़ लूंगी। भाई क्यों, हु हैज अलाउड यू, क्यों पढ़ लूंगी? आप या तो प्लान ना बनाए या फिर अपनी नमाज को भी प्लान करें उस प्लान के साथ कि मुझे अपनी नमाज कहाँ पे पढ़नी है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इस सूरत में भी कहा है कि वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यानी नमाज की हिफाजत अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैसेज जो है वो बहुत क्लियर है, सलाह का मैसेज कुरान में बहुत क्लियर है, सलाम कुरान में भी और सुन्नत में। हमारा बिलीवर की जो लाइफ है वो स्टार्ट ही नमाज से होती है और एंड भी नमाज पे होती है। अगर आप देखें तो आपकी जब नमाज जिंदगी एंड होती है तो क्या करा जाता है, आप नमाज जनाजा ही पढ़ी जाती है, जनाजा। ठीक है ना। तो नमाज जो है ना वो उस बिलीवर की तो जिंदगी उसी के अराउंड है, उसके दिल में उसकी रूह, उसका हार्ट, सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद सलाह एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट, और एवरीथिंग इन द एंड रिटर्न्स टू इट। इसीलिए जब कहते हैं कि मुजरिमीन से, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मुजरिमीन से जब कयामत के दिन पूछा जाएगा, मा सलकाकुम फी सकर, किस चीज की वजह से तुम दोजख में दाखिल हुए, पूछा जाएगा उनसे। जब वो दाखिल कर दिए जाएंगे फिर उनसे सवाल पूछा जाएगा कि मा सलकाकुम फी सकर, वो क्या जवाब देंगे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। दोज़ख बहुत बुरी जगह है, जहन्नुम बहुत बुरी जगह है, we don't want to be there even for a fraction of second। नमाज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने हर चीज को परफेक्ट कर लिया अपनी जिंदगी में, लेकिन नमाज को अगर हमने नहीं किया, we are not going to be successful, we are not going to be successful। और अगर हमने नमाज को सही कर लिया ना, तो हमारी बाकी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने भी कहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है। सो वी हैव टू रियली टाई आवर बेल्ट्स फॉर आवर सलाह, कि हमें अपनी सलाह को की अब हिफाजत करनी है और उसको सही तरीके से करना है। हमारा कितना टाइम हो गया, मैं आई थिंक, हाँ। तो अभी जो आगे की जो आयत है ना, अभी आखिरी की जो 2 आयत हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन, इसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। मुझे पता है ये सूरत थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट इंशाल्लाह वी विल कैरी ऑन बिकॉज़ दैट्स इट वाज रिक्वायर्ड कि हम इसकी एम्फेसिस पे भी बात करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।